رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ وہ حق کسی بھی عام شہری کو دیا جاتا ہے جس کے ذریعے حکومت سے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی کام پر، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو یا ڈیولپمنٹل کام ہو، کسی پر بھی انفارمیشن جو ہے وہ سرکار سے لی جا سکتی ہے۔ اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے اب سرکار کی جانب سے اقدام اٹھائے گئے ہیں، جس کے ذریعے اب رائٹ ٹو انفارمیشن میں مضبوطی لانے کے لیے ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، اور ٹھیک آج سے 3 دن بعد یعنی کہ 10 دسمبر کو اس پورٹل کو لانچ کیا جائے گا، جس کے ذریعے اب آن لائن RTI فارم جو ہے وہ بھرے جائیں گے، اور جس کے بعد لوگوں کے لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا ان ایکٹیوسٹ کے لیے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جن کو آفیسز میں جا کر چکر لگانے پڑتے تھے یا اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ RTI فائل کرنے میں لگانا پڑتا تھا، ان کے لیے آسانی اور سہولت جو ہے وہ آپ دیکھنے کو ملے گی۔ وہیں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جموں کشمیر کے باشندوں کے لیے ایک بڑی جو سہولت جو ہے وہ چیف سیکریٹری اٹل ڈلو کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے جو RTI ایکٹیوسٹ تھے یا وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ سرکار سے انفارمیشن جو ہے وہ ان کو فراہم ہو، ان کے لیے کوئی سہولت ہو اور آن لائن موڈ اس کو کیا جائے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے سرکار اس پر اس نے غور و خوض کیا، اور آخرکار 10 دسمبر سے لوگوں کو ایک امید دی گئی ہے کہ RTI جو بھی فائل کی جائے گی وہ آن لائن موڈ سے ہوگی۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں تو میٹنگ میں جو ہے وہ پرنسپل سیکریٹری فائنانس اور RTI محکموں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہیں پر کمشنر سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یعنی کہ GAD اور اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر اور دیگر جو افسران ہیں CS نے، انہوں نے آن لائن RTI پورٹل کے قیام کے لیے NIC کے منصوبے پر غور کرتے ہوئے جو ہے اس تجویز کو آگے بڑھایا ہے، اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بہت ساری مشکلات جو عام شہری کی تھی وہ اس سے حل ہو جائیں گی، اور 10 دسمبر سے یہ جو پورٹل ہے اس کو لانچ کیا جائے گا۔ وہیں آپ کو بتاؤں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، جس طریقے سے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ RTI کو ہم آن لائن موڈ کر دیں گے، تو اس سے بہت سارے فائدے، جس میں سب سے پہلے کہ جو پروسیس ٹائم کنزیومنگ تھا، یعنی کہ جب RTI فائل کی جاتی تھی اس وقت بہت زیادہ وقت لگتا تھا، اس کی پریشانی جو ہے وہ اب نہیں ہوگی۔ تاخیر سے جو چیزیں ہوا کرتی تھی، جو پروسیس اس RTI کا ہوا کرتا تھا وہ تاخیر سے نہ ہو، اور شفافیت کے ذریعے یا ٹرانسپیرنسی کے ذریعے جتنی بھی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، جو بھی رائٹ ٹو انفارمیشن بھرا کرتے تھے، فارم بھرا کرتے۔ اور دوسری اس میں یہ بات کہ جو فیس لگا کرتی تھی یا PRI جو اس کے ٹائم پہ رجسٹریشن کے ٹائم پہ جو فیس لگا کرتی تھی، اس سے بھی اب لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بچایا جائے گا۔ وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، اس سے شہری اگر اپنی جو بھی انفارمیشن اس کو چاہیے، جو بھی معلومات اس کو چاہیے، اس سے جب ہم آف لائن موڈ میں دیکھتے تو مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر RTI فائل کی جاتی ہے تو اس میں سرکار کی جو ہے وہ آدھی ادھوری جو انفارمیشن ہے وہ ملتی تھی۔ بہت سارے کاموں پر اگر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، کوئی بھی ہم کسی پنچایت میں دیکھ لیں، اکثر لوگ جو ہیں سرکار کی ان سکیمز پر جن میں جو دھاندلیاں ہوا کرتی ہیں ان پر RTI فائل کرتے، تو اس میں بھی اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ RTI جتنی بھی فائلز کی جاتی ہیں آدھی ادھوری جو ہے انفارمیشن وہ آتی ہے۔ بہرحال جو سرکار ہے وہ اس وقت دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، لوگوں کو RTI کے پروسیس میں آسانی فراہم کرنے کے لیے اب یہ ایک راستہ نکالا گیا ہے، ان کے آن لائن موڈ کے ذریعے اب RTI جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے، جس سے لوگوں کو سہولیت جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور انفارمیشن کے پروسیس میں جو انفارمیشن ہمیں سرکار سے چاہیے اس کی پروسیس میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ آئندہ وقت ہی بتائے گا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو یہ ذریعہ نیا آن لائن موڈ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، یا جس طریقے سے ایک راستہ کھولا گیا ہے عام شہری کے لیے کہ آپ RTI کس طریقے سے فائل کرتے ہیں،
اس میں کس طریقے سے آسانیاں ہوں گی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن 10 دسمبر سے جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک آن لائن پورٹل جو ہے RTI فائل کرنے کا لانچ کیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کو یا جتنے بھی ورکس ہوتے ہیں جن پر بھی انفارمیشن جو ہے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرنے میں سرکار سے آسانی ہوگی، اور آدھی ادھوری یا جو ہمارا وقت کنزیوم کرنے والے جو پروسیس تھا RTI کا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں آسانی ہوگی۔